إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت ذمہ دار کون. جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے اور برننگ ٹاپک ہے. یہ بس جوش سے کام نہیں لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے، یہی پیغام ہے. پوری تقریر کا خلاصہ بس یہی ہے، جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے. کچھ ویڈیو وائرل ہوئی تو دیکھ ہی رہے آپ. بہن سے یہی کہنا ہے آپ جہاں جا رہی ہے پلیز اللہ کے واسطے برقعے پہن کو نہیں جائیے. آپ جو کر رہی ہیں ایک افسوس تو ہے لیکن برقع زیادہ بدنام ہو رہا ہے. اب صفائی دیتے دیتے سب تھک جائیں گے، ہو نہیں پائے گا. واقعات بہت سارے ہیں، میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آؤں گا. بہت برننگ ٹاپک ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے. اس لیے جوش میں مت آئیے گا، ہوش سے کام لیجیے گا. کان سے مت سنیے گا، دل سے سنیے گا. بس یہی مقصد ہے. ایک واقعہ سنا دوں پھر اس کے حل کی طرف آنا ہے. کیا بیان کرو تو شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اسٹیٹ اپنا. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ لگ بھگ 2-3 سال میں 5000 مسلم لڑکیوں نے دھرم پریورتن کر لیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی. لگ بھگ ہم کتنے ہوں گے پتہ نہیں، اور وہ پورے بھارت دیش میں. کہیں کا نام میں نہیں لوں گا لیکن کچھ مثالیں بیان کرنی پڑے گی. بس اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. کون بات کرے گا؟ بات کس پر ہو رہی ہے؟ آمین بولا کہ نہیں بولا؟ بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی ہے مسئلہ ہے. اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے لوگ مل کے بیٹھنے کا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آئیے دھیرے دھیرے کچھ واقعات بتا دوں. اگر غیر مسلم لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ اپنی خوشی سے شادی کر لے تو بولتے لو جہاد. اور اگر مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے تو اس کو بولتے گھر واپسی. یہ سب ایک پیٹرن چل رہا ہے. ذرا سوچئے گا
دماغ لگائیے گا. ابھی ذرا دھیرے دھیرے لیتے چلو. شروع کرتا ہوں. مدھیہ پردیش کی رہنے والی ایک ہے فرحین ناز. فرحین ناز نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا. دھرم پریورتن جو بولتے ہو تو ان کی گھر واپسی بولتے ہیں. فرحین ناز نام مسلمان کا ہے. ویڈیو بھی ان کا چل رہا ہے, آپ آرام سے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. 10 سال پہلے ایک غیر مسلم کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا. ابھی حالت یہ ہے اس کی کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ کر دوسری شادی اس نے کر لی ہے. آپ بیچاری کہاں جائے گی؟ نہ گھر کی نہ گھاٹ کی. لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں جوش سے کام نہیں لینا ہے کہ بھلے ایسا ہوا, ہوش سے کام لینا ہے. ابھی بھی وقت ہے, کم سے کم اسلام میں تو آ جائے, ابھی بھی وقت ہے. لیکن ان کے گھر والے کیا قبول کریں گے؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں, ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں. ایمان کی فکر کیجئے, ایمان کی. تو کیا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن نہیں ہوگا. کیسے قبول کریں گے؟ ایسے ایسے درد بھرے واقعات ہیں, میں سناتا رہوں اور آپ سنتے رہیں اور اندر اندر آپ کا مسئلہ ہوتا رہے. میں وہ نہیں چاہتا. اس لیے پہلے میں نے بول دیا, تقریر کا خلاصہ ہے جوش میں نہیں ہوش میں کام کرنا ہے, تبھی مسئلہ حل ہوگا, ورنہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ایک کا ہو گیا. شکیلا سے سونی بن گئی. چلیے چلتے ہیں اتر پردیش. شکیلا سے سونی بن گئی. اس واقعے میں جو بھی حصہ ہوگا سب پر میں آپ کو اپیل کروں گا کہ اس کو سوچئے. شکیلا سے سونی بن گئی. شکیلا کے ابو مصطفیٰ بمبئی کے اندر ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں. شکیلا کشی نگر یو پی کی رہنے والی ہے. اور سونی کیسے بن گئی؟ اس کے ابا نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, ماں کو چھوڑ دیا اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی. ماں بیچاری کیا کرے گی؟ نانی نے اس لڑکی کو پالا پوسا اور باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے. یوں ہی نہیں ہوتا ایسا مسئلہ. ہمارا بہت جوش میں آ جاتے. کچھ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, مارتے, یہ کرتے, وہ کرتے. نہیں بھائی, اس کو ماں باپ کو پہلے پیٹنا چاہیے اگر زیادہ کچھ کیجیے گا, لیکن ان کو بھی نہیں پیٹنا. بھائی کہاں کو جا پیٹنے؟ ہم صرف بتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. یہ غلطی جو ہو رہی ہے اس جڑ تک جائیے. بس اسی واقعے میں آپ کو ملے گا. کئی واقعات ہیں ہمارے. ابو کا نام مصطفیٰ. شکیلا سے سونی بن گئی. کیسے بنی؟ نانی نے پالا پوسا, ابا کو فکر نہیں میری بیٹی کہاں ہے. شادی کر دی امتیاز نامی ایک آدمی سے. یہ جلدی کا واقعہ اخبار میں آیا تھا. وہ لڑکا پاگل تھا. اس لڑکی کی عمر 15 سال تھی. اب شادی جب ہو گئی تو دان دہیج کے لیے پریشان کیا. بھکاری لوگ, بھکاری لوگ, جانتے ہیں یہ میری اردو ذرا خراب ہے. یہ بھکاری لوگ کس طرح مانگتے ہیں دم, اور بات کرتے کہ ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, دس ہو گیا, ڈیٹ ہو گیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. دان دہیج کے لیے بہت تنگ کیا گیا. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس لڑکی نے قدم اٹھایا. ایک تو شوہر پاگل ملا, یعنی آپ کہیں بھی شادی کرا دیں گے. بھائی بیٹی کو بھی حق حاصل ہے, صحیح چوائس کرنے کا حق حاصل ہے. غلطی کیا ہو رہی؟ باپ نے چھوڑ دیا. ارے دوسری شادی کی تو کی, لیکن بیٹی آپ کی ہے نا. اس کے بعد جب شادی ہوئی تو دان دہیج مانگا اور پاگل لڑکے سے شادی کرا دی. اس کے بعد دان دہیج مانگا. اب اس کے بعد تو بھائی نہیں, کیونکہ ابا تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. اب نانا نانی کیا کریں گے؟ وہ تو الحمدللہ پال پوس دیا. بس دل کو اپیل کر لیجئے, آنکھ کو کھول لیجئے, کان سے سن لیجئے اور دل میں بیٹھا لیجئے. جوش نہیں, ہوش میں آئیے. وہ لڑکی اپنے گھر سے نکل گئی. پاگل لڑکے سے شادی ہوئی, دان دہیج مانگا, باپ پوچھ ہی نہیں رہا ہے, گھر سے نکلی. لکھنؤ کے اندر آ گئی. جانتے ہیں لکھنؤ یو پی کا ہے, کیپٹل ہے لکھنؤ.
چوراہے پر کھڑی رہی، سریش نامی ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس آدمی سے اس نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے کام دھام کے لیے کہیں رکھ لو، کیونکہ اب تو میں گھر سے نکل چکی ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کام دلا دوں گا، جبکہ یہ سرکاری جاب میں تھا، بجلی محکمے میں، کرنٹ والے میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک رکھ دیں گے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، موقع دیکھ کر چوکا مارا۔ میرے بھائیوں، اکثر گھروں کی کہانی ہے، یہ پورے بھارت دیش میں گھومی ہے۔ موقع دیکھ کر چوکا مارا، صرف اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، بقیہ دوسرے کی۔ سوچ سکتا تھا کہ بیچاری کہاں سے آئی ہے، گھر چھوڑ کے آ گئی اور تلاش کر رہی ہے۔ اس نے کیا کیا پتا ہے؟ میں جاب دیتا ہوں، لے کے جھکی جھوپڑی میں جگہ دے دی اور 2 سال تک دونوں لیو ان ریلیشن میں رہے۔ موقع دیکھ کر اس نے چوکا مارا۔ اب 2 سال اس نے فائدہ اٹھایا۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، اخبار کے اندر آیا۔ اب آپ کا خون کھول رہا ہوگا، پلیز کھولائیے نہیں، کھولائیے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ 2 سال لیو ان ریلیشن میں رہے، اس کے پاس بیوی آلریڈی تھی، عمر کا بھی تھا، عمر زیادہ تھی، لیکن موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اب بیچاری غریباً کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی بیچاری؟ 2 سال کے بعد جب اس نے فورس کیا کہ چلو شادی کر لیتے ہیں، تو کورٹ میں جا کر کیسر باغ، لکھنؤ کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کورٹ ہے، کیسر باغ میں گئے، کورٹ میں، عدالت میں۔ اس نے کہا اب شکیلا نہیں، سونی بننا پڑے گا، تو قبول ورنہ قبول نہیں۔ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، شکیلا سے سونی ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کا خون کھول رہا ہوگا۔ سونی جب ہو گئی، اب آگے کا مسئلہ سن لیجئے۔ 1-2 سال کے بعد بچے بھی پیدا ہوئے، اب آگے کا مسئلہ سن لیجئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے مارنا پیٹنا شروع کیا، کیونکہ اب تو بچے ہو گئے۔ اب بیچاری ویمن رائٹس کے لیے جو لیڈیز لوگ کام کرتی ہے نا، اب کیا بتاؤ، کھول کے بول ہی دیتا ہوں، اس لیے میں پورا پیپر لے کے آیا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صرف پیپر ہی سے بات کیا جا سکتا۔ اپنی طرف سے بات کریں گے تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ خواتین کمیشن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ AIDWA۔ اب اس کا مطلب کیا؟ آل انڈیا ڈیموکریٹ ویمن ایسوسیشن۔ اتنا بھاری نام رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ لیڈیز کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بیچاری در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے کہ میرا وہ جو ہے نا سریش بابو کچھ کر ہی نہ رہے، میرے بچے بھی ہو گئے، اس کو کھانا پینا نہیں دے رہے، کچھ کرو۔ میں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انجام کو سوچ لیجئے، ایسی بہن کا انجام ایسا ہی ہوا۔ یہاں کہاں کا غلطی ہوئی آپ نے سوچا؟ دوسری شادی کر لی بابا نے، ارے بیٹی تو تھی، دیکھتے نا میری بیٹی کہاں ہے، شادی کر دی پاگل سے، دان دہیج کے لیے تنگ کیا، تو کتنے لوگ ذمہ دار ہیں؟ صرف آپ لوگ جوش میں آئیے گا۔ بابا ذمہ دار ہے، باپ، پہلی پٹائی باپ کو لگنی چاہیے، کہاں ہے وہ؟ نمبر 2 وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے دان دہیج مانگا اور جنہوں نے پاگل لڑکے سے شادی کی۔ یہ بیچاری کیا کرے گی؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اب آگے اور بھی سنا دوں؟ چلیے سنا ہی دیتا ہوں، جب بول ہی رہے سننا چاہتے ہیں تو سنا ہی دیتا ہوں، لیکن ذرا دل تھام کے رہیے گا اور سن کے حل صرف نکالیے گا، اور یہ اندر ہی اندر کام کرنا پڑتا۔ زیادہ جوش دکھائیے گا تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتا۔ چلیے ایک واقعہ اور لے لیتا ہوں، پورا پیپر لے کے آیا۔ یوپی لکھنؤ کی رہنے والی رقیہ مسکان ہو گئی۔ اب اس کے اندر بھی 2-3 واقعہ ہے۔ رقیہ مسکان ہو گئی۔ اب یہ مسکان کیسے ہوئی؟ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا، سماج میں دیکھیے گا، مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ٹیوشن کلاسز لیتی تھی۔ ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، ہمارے اکثر ٹیوشن کلاسز غیر مسلم محلے میں ہیں۔ اب آپ لوگ کیا پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں، ہماری بیٹی جاتی ہے اور ابھی جلد ہی ایک برقع والی کا مسئلہ ہوا تو پتہ چلا یہ تو دیندار گھرانے کی ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا،
بابا کو جب فون کیا گیا کہ آپ کی بیٹی یہاں گھوم رہے 2 سال سے تو وہ ٹیوشن کرنے جاتی تھی، ٹیوشن، ارے وہ یہاں گھوم رہی ہے، کیا کیا گل کھلا رہی ہے، برقعے کے اندر بھی ہے. بابا سر پیٹ کے رہ گئے. سر پیٹیے مت، سر مت پیٹیے، سر مت پھاڑیے، پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ رکھیے، آلو کا پھانک مت رکھیے. میری اردو ذرا خراب ہے. آنکھ رکھیے، آلو کا پھانک مت رکھیے. مطلب پتا چلنا چاہیے نا بھائی، 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں بھائی. آخر بیٹی جا رہی ہے تو وہ جا کہاں رہی ہے؟ واہ 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 میرے بھائی. آنکھ رکھیے، ناک رکھیے. ناک یہ مت کہیے کہ ناک کٹا دیا، سونگھنے والی ناک رکھیے. یہ مسئلہ 1-2 دن کا تو ہے نہیں. چلیے، یہ جو ہے نا شری واسطو نامی ایک لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہو گیا. کس کا؟ رقیہ کا، جو مسکان بنی ہے. اب ان کے ٹیوشن کلاسز میں آتے جاتے تھے، آ رہے ہیں، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوتی. پڑھا رہی ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن کلاس میں سب چل رہا ہے، ہی ہوں ہاں ہاں. مولوی صاحب کیا بولے، سب چل رہا ہے. شری واسطو نامی آدمی ہے، اس سے کچھ ہو گیا. اب کیا کہا جائے، عشق اندھا ہوتا ہے میرے بھائیو، عشق اندھا ہوتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو گیا، مسئلہ ہو. اس لڑکے نے یہ کہا، غور سے سنیے گا، میں اپنا دھرم چھوڑ نہیں سکتا. آپ اپنا دھرم چھوڑ سکتی ہیں کیا؟ اس لڑکی نے کہا، جس کا نام تھا رقیہ، اس نے کہا میں آپ کے لیے اپنا دھرم اسلام بھی چھوڑ سکتی ہوں. چھوڑ سکتی ہوں. اور اس نے اپنا دھرم چھوڑا، اپنا نام مسکان رکھا. مسئلہ یہاں تک ہو. ماں باپ نے قبول نہیں کیا. 6 مہینے کے بعد ابا نے قبول کر لیا. بیٹی ہی تو ہے، ارے 18 سال کی ہو چکی ہے، کورٹ نے بھی کہا ہے. کتنے ابا ایسے ہی، اب ہم کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے، اس نے ایسا کر لیا، ایسا ہو گیا. اچھا، ابھی بھی وقت باقی ہے، وقت باقی. 6 مہینے کے بعد ابا سمجھ گئے. یہ بھی واقعہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا، سرچ کر لیجیے، سمجھ. اب مسئلہ کیا ہوا، جب یہ اپنے سسرال گئی تو وہ مندر میں بھی جاتی ہے، پوجا پاٹ بھی کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کی جو ساسو ماں ہے، وہ ساسو ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے، رے کس کو اٹھا کر کے لے آیا؟ ہریجن کی بیٹی کو لے آتا وہ اچھا تھا. یہ کس کی بیٹی کو لے آیا؟ جبکہ اس نے دھرم قبول کیا، ہندو دھرم کو مانا اور پوجا پاٹ کے لیے گئے. لیکن نہیں، یہاں آنے کا نہیں، مندر بھی صحیح نہیں رہے گا. مسلم لڑکی آ گئی، بس شادی کی، ختم. آپ کے دلہے سے مطلب، سمجھ گیا، اندر کی بات بالکل نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہوا وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. بہنوں کے نام پیغام ہے جن کو بھوت سوار ہے، اندھی ہو گئی ہے عشق میں، بھوت سوار ہے. بھوت اترے گا کب؟ ہم سب ذمہ دار ہیں بھوت سوار کرنے کے. کچھ دنوں کے بعد مار پیٹ کے بھگا دیا. اس لڑکی نے ماں سے ریکویسٹ کیا، ماں مجھے صرف کچھ دن اپنے یہاں گیٹ پر رہنے دو. آنکھ کھولے رہیے گا، کان کھولے رہیے گا، اور دل بھی کھولے رہیے گا، اور ذرا تھام کے بیٹھیے گا میرے ساتھ. یہ صرف میرے دل کی آواز ہے، کوئی اعتراض نہیں. ماں مجھے آپ اپنے گھر کے دروازے پر پلیز رہنے دیجئے، میں خود کیس لڑ لوں گی کیونکہ میرے شوہر نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. کیا کہا جائے، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی آ جا. آج وہ کیس لڑ رہی ہے. کیا معلوم کیا ہوگا، کیا معلوم کیا ہوگا. بیچاری دین سے بھی گئی اور شوہر سے بھی گئی. اب ایک واقعہ اور بتا دوں، چلیے بتا ہی دیتا ہوں. بمبئی شہر چلتے ہیں، چلیے بمبئی شہر بھی گھومتے. بمبئی نگریا تو دیکھ ببوا، بمبئی کا کیا کہنا. آئیے دیکھیے، کرلا ایک جگہ ہے بمبئی میں، انجمن اسلام ایک کالج ہے، انجمن اسلام. ایک دلت لڑکا، ہریجن لڑکا وہاں سے جاتا، ایک پٹھان لڑکی. اب نام دیکھ ہی لیتا ہوں کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، گڑبڑی نہ ہو جائے. بڑا مسئلہ ہو رہا میرے بھائیوں. اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے، دھیان نہیں دیں گے، تب تو اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کوئی حساب ہے ہی نہیں. ہاں، فرہین
یہ جو لڑکا ہے وہ آ جا رہا ہے، یہ بھی آ جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، اور پٹھان لوگ بہت یہ رہتے، معلوم نا آپ کو، ماشاءاللہ اچھے ہینڈسم رہتے، اچھے رہتے، الحمدللہ آ جا رہی ہے، لیکن عشق اندھا ہوتا ہے۔ ایک دلت لڑکے سے آنکھ لڑی، دیکھیے پردہ، بیٹی کو سکھایا نظر نیچی کر کے چلنا، بیٹے کو بتایا نظر نیچی کر کے چلنا، میرے بھائیوں دونوں کا پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31۔ پہلی آیت، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب جس کالج میں پڑھ رہی ہے تو وہ کالج تو مکس گیدرنگ والا ہے، اب اس پر اگر میں بات کروں گا تو سب لوگ مجھ کو پیٹیں گے۔ پلیز اپنا گرلز کالج کھول لیجئے، پلیز اپنا گرلز کالج کھول لیجئے، اب آگے مت پوچھئے، پلیز کھول لیجئے۔ وہ آ جا رہی ہے۔ عشق اندھا ہوتا لڑا، یہ زہر، یہ آنکھ شیطان کا زہریلا تیر ہے، یہ نظر زہریلا تیر ہے۔ اس لڑکی نے کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا مسئلہ۔ اس لڑکے نے کہا میں نے اپنا دھرم قبول نہیں کرنا، آپ نے اپنا دھرم، میں نے اپنا دھرم نہیں چھوڑنا، آپ کا دھرم قبول نہیں کرنا، آپ اپنا دھرم چھوڑ رہی ہیں کیا؟ بولے ہاں، میں آپ کے لیے اپنا دھرم چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بمبئی کی رہنے والی یہ لڑکی گونڈی کی رہنے والی تھی، جو وہاں کرلا میں پڑھتی تھی، اس نے اپنا دھرم چینج کیا، نام رکھا جھانوی۔ جب جھانوی نام رکھ لیا، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکا کام دھام کرتا اٹھتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آگے جو میں بات بولنے جا رہا ہوں دل گردے کی بات ہے، ذرا سن لیجئے گا، ذرا سن لیجئے گا اور پیغام ان بہنوں تک پہنچا دیجئے گا۔ 2018 میں جب شادی ہوئی، کہا جاتا ہے 1 سال کے بعد اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا۔ دین سے بھی گئی، دنیا سے بھی گئی، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے بھائیو ایک واقعہ اور میں ابھی تلاش کر رہا تھا تو وقت بھی قریب آ رہا، کیونکہ مجھے 2-3 حدیثیں بھی آپ کو بتانی ہیں، قرآن کی آیت بھی بتانی ہے، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے 1-2 واقعہ اور ملا تو میں سنا ہی دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر آیا، نوشین مریادا اگروال ہو گئی۔ دل تھام کے بیٹھی ہے، اپنے گھر میں بھی لوگ گھس رہے ہیں، کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور یہ کہاں کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو بول ہی دیتا ہوں، یہ حیدرآباد کا واقعہ 20 جون 2020 کا، اور اس کے اندر جو پیغام ہے میں صرف پیغام کی طرف جاؤں گا۔ میں کچھ اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ میرے بھائیو نوشین مریادا اگروال ہو گئی، 20 جون 2020 کا یہ واقعہ ہے، اخبار میں آیا تھا۔ اب یہ ہوئی کیسے؟ بیچاری کی عمر تھی 32 سال کی تھی۔ کتنے بچے تھے؟ 5 بچے۔ آگے کیا ہوا؟ اس کے پتی نے، شوہر نے طلاق دے دیا۔ 32 سال کی عمر ہے، شوہر نے طلاق دے دیا۔ تو جب طلاق دے دیا تو اسلامی ماحول اگر اپنا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول ہوتا تو اس کی شادی ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی؟ جلدی ہو جاتی۔ اب پوائنٹ لے جائیے، دماغ وہاں تک لے جائیے۔ بیچاری 32 سال کی، 5 بچے، کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نوجوانوں کو بڑا جوش آتا ہے، جب میں ایسی تقریر کرتا ہوں، بولے ارے مولوی صاحب ہم کر لیتے۔ اب کیا کیجیے گا خاک، ہم کر لیتے؟ ارے اس نے کوشش تو کی ہوگی، کچھ تو مسئلہ رہا ہوگا۔ یہ 5 بچوں کا کیا ہوگا؟ کون پوچھے گا بھائی؟ اس کا میرے پاس پورا ایڈریس بھی ہے، لیکن ایڈریس نہیں بولوں گا میں، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے چلیے کہاں کہاں کیا چل رہا ہے۔ بھوپال کے اندر کا بھی مسئلہ ہے، کہاں کہاں کا بھی مسئلہ، ہر طرف بہار کا بھی مسئلہ ہے، بنگال کا مسئلہ ہے، دلی کا مسئلہ ہے۔ اب اتنے مسئلے کہاں بیان کرتے رہیں گے؟ اب اس کا جو واقعہ ہے، بیچاری 32 سال کی، 5 بچے، شوہر نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہو گیا، الگ ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ وہ بیچاری کا کیا ہے، کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، تو ایک تیار ہوا کہ میں قبول کروں گا، اور اس کا نام تھا دیپ اگروال۔ دیپ اگروال نامی
ایک آدمی آگے آیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا اور آپ کے 5 بچوں سمیت میں قبول کر لوں گا. آپ سے شادی کروں گا اور آپ کے 5 بچوں سمیت میں قبول کر لوں گا. راضی؟ بولے راضی. اب بیچاری نے دل پر کتنا پتھر رکھا ہوگا. نوشین مریادا اگروال بن جاتی؟ نہیں بنتی اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس سے شادی کر لیتا. بنی. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی ہے. یہ 2-3 واقعہ میں نے آپ کو بتایا. ایک بہار کا بتاتا ہوں، بیگو سرائے کا. وہ لڑکا تھا جو گیس اس لے جاتا نا، گیس ایجنسی والا. ایک مسلم لڑکی کو کیا معلوم گیس والے ہی سے پیار ہو گیا. اب وہ ایسے جوتے والے سے بھی ہو جاتے، وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، عشق اندھا ہوتا. جوتے والے سے بھی ہو جائے، کس سے بھی ہو جائے، لیکن جوتا یا گیس یہ کوئی غلط نہیں ہے کام کرنا بھائی. لیکن اب عشق اندھا ہوتا تو گیس والے سے ہو گیا. اب ہو گیا تو وہ سائڈ سے گھما رہا، سائڈ سے بہت سارے لوگ گھماتے اور پیٹ میں بچہ، وہ بولے نکالتے رہو باہر، نکالتے رہو. چھوڑ دیا. فون کرتی ہے تو فون ہی نہیں اٹھاتا ہے، فون کرتی ہے تو فون ہی نہیں اٹھاتا ہے. اب بیچاری در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے. کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے. اور ایک فوٹو تو ابھی جلد ہی آیا ہے. او ہو ایسے ایسے واقعات. اب میں کچھ حل کی طرف آؤں گا. مسئلہ نام بتانا چاہ رہا ہوں لیکن پھر سوچ رہا ہوں نہ بولوں، لیکن بول ہی دیتا ہوں. عرشیہ نام کی ایک لڑکی کی فوٹو ابھی چل رہی ہے. اس نے دلت لڑکے سے شادی کر لی اور پورے گاؤں میں جلوس نکالا گیا مسلمانوں کو یہ کرنے کے لیے. میں تو جوش میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے ہوش میں آنا ہے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں. مسائل کیا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، دینی تعلیم کی کمی ہے. اب پھر آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو کچھ تو دیندار گھرانے کی بیٹی، ارے مدرسے میں پڑھنے والی بیٹی وہ بھی تو بھاگ گئی ہے. میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر ہے، وہ مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، اس نے مدرسے میں 5 سال پڑھا ہے. میرے سامنے اس لڑکی کی تصویر گھوم رہی ہے. پلیز مت بلوائیے وہ کس مدرسے کی پڑھی ہے، اور ابھی وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. کیا بیان کریں. تو دینی تعلیم کا بھی فائدہ نظر آیا. چلیے لیکن دینی تعلیم ضروری ہے. تو یہاں ایک چیز اور ایڈ کرنا پڑے گا، اخلاقی تربیت. بھائی پڑھ تو لیا لیکن پڑھائی کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا. اگر اثر ہوتا تو قرآن مجید کی آیت وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مشرک سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ارے اگر ان کے پاس اسلام ہوتا، تعلیم کا اثر ہوتا، پڑھائی کا اثر ہوتا، اخلاقی تربیت ہوتی، ام سلیم کو یاد کر لیتی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، سورہ نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3341. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان. پیغام بھیجا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. ابو طلحہ آپ جیسے کہ پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تو مسلمان عورت ہوں اور آپ کافر ہیں، یہ نکاح کیسے ہوگا؟ آپ اسلام قبول کیجئے، میرا مہر یہی ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ بہترین مہر ہے. آج ہماری ایسی کوئی بہن ہے تو خود ہی اسلام چھوڑ رہی ہے. اسلام سے کیا لینا دینا، اسلام سے محبت کہاں ہے؟ میرے بھائیو اس سے پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں، ہمیں اسلام سے کتنی محبت ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولا نطلب بغیر اللہ بدیلا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60. کیا اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو جائیں. کیا بتاؤں ہمارا جو گھریلو ماحول ہے وہ ماحول ابھار رہا ہے بغاوت کرنے پر. کیا بتاؤں کیوں یہ سب مسئلہ ہو رہا ہے. نکاح کے مسائل ہے، ہمارے یہاں نکاح بہت لیٹ ہو رہے ہیں، بہت لمبا چوڑا چل رہا ہے. بتاؤں، غیرت دلاؤں، جوش میں نہیں ہوش میں آئیے. کچھ بیٹی ایسی ہے جو جاب کر رہی ہے، پڑھا رہی ہے، بابا گھر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. بیٹی کو کھلانا باپ کا کام ہے،
ارے بیوی کو کھلانا شوہر کا کام ہے، ماں کو کھلانا بیٹے کا کام ہے، کہ اس کا جاب کروائیں گے اور ہم اور آپ بیٹھ کے کھائیں گے. یہ چل رہا ہے اپنے سماج. قرآن کریم کی آیت پڑھنے دیجیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، فضیلت دی ہے. اور آگے کہا اس لیے کہ وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں. کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں. عمر کتنی ہو گئی؟ 30 سال. مولوی صاحب مطلب میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے. میں نے کب کہا لاکھوں میں؟ بول دیجئے نا کروڑوں میں ایک ہے. شادی میرے ذرا حساب والا دیکھیے گا. کون سا حساب والا؟ ارے کون سا حساب والا؟ 35 سال عمر کر لیں گے، حساب والا ملتا ہی نہیں. وہ پھر جنت میں ملیں گے حساب والا. اور اس طرح کرتے کرتے لیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی چور دروازہ. خلط مل تو ہو ہی رہا ہے، ملاپ تو ہو ہی رہا ہے، جاب تو کر ہی رہے ہیں، وہاں کیا چلے گا؟ یاد رکھیے گا، ٹیوشن کلاسز پر نظر رکھیے اور خود ٹیوشن کلاسز کھولیے. زیادہ مولوی صاحب کچھ نہیں کریں گے، نہیں بیان کریں گے. لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان. سنن ترمذی کتاب الروزہ. جب تنہائی میں عورت اور مرد ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا. فون نمبر سب کے پاس ہے. اپنے بال بچوں کو، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اپنا دوست بنا لیجئے، ورنہ دوسرے لوگ ان کو دوست بنا لیں گے اور گمراہ کر دیں گے. دوست بنائیے، دوست. ذمہ داری سمجھیے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ ارے ذمہ دار تو زکریا ہیں اور ذمہ داری نبھا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسجد میں آتے، محراب میں آتے، تو دیکھتے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بے موسم کا پھل ہے. بیٹی کہاں سے آیا؟ مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا اللہ کی طرف سے. جب ہم اور آپ اپنے بیٹا بیٹی کو دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کلاس میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور تہوار کے موقع پر جو مسئلہ ہو رہا ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ملاپ ہو رہا ہے، اور پھر وہ مٹھائی بھی دیتے، گفٹ کرتے، اور امی کو بھی دے دینا، اپی کو بھی دے دینا، اور آپا کو بھی دے دینا، اور سب کو دے دینا. اس طرح کرتے کرتے امپریس کیا جا رہا ہے. یہ انگلش ورڈ ہے نا، امپریس. اور ہمارے جو مسلم لڑکے ہیں وہ بیچارے امپریس ہی نہیں کر پاتے، دوسرا امپریس کر لیتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس اسکوٹی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، اور ہمارے بچے 12ویں کے بعد سیدھا آ جاتے کام پہ، اور ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو کیا لڑکی یوں ہی کسی کے ساتھ چلی جائے گی؟ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے. گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، دنیا داری ہے. انجوائے یور لائف. مزے کرو، مزے کرو، انجوائے یور لائف. آخرت کا ڈر ختم ہو گیا. میرے بھائیو، فکر کرنا ضروری ہے. جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیجئے، پلاننگ بنائیے. دھیرے دھیرے یہ کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں سے ملنا پڑے گا، اسلام کی محبت ڈالنی پڑے گی. میں ان بچوں سے کہتا ہوں جو اسکول میں رہتے ہیں، آپ کی تنظیم کہاں گئی بھائی؟ آپ دوسرے کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اپنا اثر نہیں ڈال پاتے. واہ بھائی واہ، وہ چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے، اس پر کون بات کرے؟ اس لیے میرے بھائیو، فکر کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو مسئلہ. میں سب سے اپیل کرتا ہوں، مسجد کے دروازے کھول دیجئے. آج ہماری مسجدیں لیڈیز کے لیے بند ہے. بہت سارا مسئلہ ہو رہا ہے. لیڈیز کو مسجد میں آنا منع ہے، جان ہی رہا ہے. لیڈیز کو مسجد میں آنا منع ہے. ارے ہفتے میں تو دین سیکھنے کو ملتا تھا، وہ بھی ہم نے بند کر دیا. وہ گھوم رہی ہے مارکیٹ میں، منع نہیں ہے. وہ جوائنٹ ہو رہا ہے، منع نہیں ہے. شادی بیاہ میں ایک ساتھ ہو رہا، منع نہیں ہے. آپا بول بول کے چھاپا مار رہے ہیں، منع نہیں ہے. منع کہاں ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ مسجد میں. میرے بھائیو، مسجد کھولیے، مسجد کھولیے، تاکہ مسجد میں کچھ تو جمعہ کے دن مسئلے مسائل ہوں گے، کچھ تو آخرت یاد آئے گی. بس ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 442. جب عورتیں مسجد میں آنا چاہے تو منع مت کرو. لا تمنعوا، منع مت کرو. جب وہ مسجد میں آنا چاہے منع مت کرو. نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تو ان کے بیٹے بلال نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ضرور روکوں گا. آج کل بہت سارے پمفلٹ چل رہے ہیں،
دھیان دیجئے دھیان دیجئے دھیان دیجئے، لیکن حل کی طرف آئیے۔ ایک حل یہ بھی ہے، مسجد کھولیے مسجد کھولیے مسجد کھولیے، لیڈیز کو بلائیے، مسجد میں پروگرام کیجئے۔ مردوں پر محنت ہو رہی ہے، مردوں پر محنت ہو رہی ہے، لیڈیز پہ کم محنت ہوگی۔ کھولیے کھولیے کھولیے، تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ بلال نے کہا میں روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ برا بھلا کہا اور کہا اخبرک عن رسول اللہ وتقول لنمنعن، اللہ کی قسم میں تجھے بول رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب تو بولتا ہے روکیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا ایک حل یہ بھی ہے، اپنی مسجد کھولیے، لے کر آئیے، بلا کے لائیے، دھیرے دھیرے ڈر پیدا کیجیے۔ اور یہ جو اپنا برقع چل رہا ہے نا، برقعے کے اوپر بھی ایک برقع اڑا دیجیے۔ ابھی مسئلہ بہت چل رہا ہے، کیونکہ برقعے کی زیب و زینت بھی ذرا سمجھ میں آئے، اور ہر خواہش پوری کرنے کے چکر میں رہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارما، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اسلام سے محبت کرنا سکھائیے، صحابیات کے واقعات بتائیے۔ صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسی رہتی تھی؟ بھائی غیر مسلم بھی تو تھے اس زمانے میں، لیکن کیا مجال ہے، کیا ایمانی تربیت تھی، کیا محبت تھی۔ ایسے واقعات سنائیے۔ پھر اسی طریقے سے گاہے بگاہے کورسز چالو کیجیے، اور ایسے جب بھی واقعات ہوں سب مسلک والے مل کے بیٹھے، حل کیا ہوگا حل کیا ہوگا حل کیا ہوگا۔ جوش میں نہیں، ہوش سے کام لیجیے، تبھی مسئلہ نکلے گا، کیونکہ بڑے پیمانے پر پلاننگ چل رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ آج دھیان نہیں دیں گے تو چڑیا چپ گئی، کوئی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ حل یہی بتانا ہے، اسلام سے محبت، حل یہی بتانا ہے، اپنے اولاد کی تربیت خود کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی کی لڑکی اگر نکل گئی ہے، ہاتھ سے نکل گئی ہے تو چھوڑیے مت، مرتے دم تک دوبارہ واپس لانے کی کوشش کیجیے اور برداشت کر لیجیے، کیونکہ آگ سے بچانا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بہت ساری باتیں کہنی تھی، آپ کے سامنے رکھنی تھی، بس یہ میرا درد تھا، اور یہ درد میں نے آپ کے سامنے رکھا اس لیے کہ آپ جوش میں نہ آئیں بلکہ ہوش میں آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جن کا ٹریک چینج ہو گیا اس کو دوبارہ توحید نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔